أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید 3 مضامین پر مشتمل ہے، یعنی ہر کتاب کے کئی نہ کئی ابواب اور فصلیں ہوتی ہیں، اور اس میں مصنف یا مؤلف کچھ بابیں کچھ فصلیں فہرست میں درج کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کے مصنف، مؤلف، منزل سب اللہ تعالی ہیں۔ تو اللہ تعالی اپنے کلام پاک میں 3 مضامین پر پہلا مضمون توحید ہے، کہ بتاتے ہیں کہ ساری کائنات کو ہم نے بنایا، ساری مخلوقات کے خالق ہم ہیں، ہر چیز کے نفع نقصان کے مالک ہم ہیں، اس لہٰذا ہمارے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو نہیں سکتا، سب کچھ ہماری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہ توحید کو بتلاتے ہیں، اور اسی توحید کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، آپ پر ساری شریعتیں ختم، آپ پر ساری رسالتیں ختم، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی وحدت کو، اپنی توحید کو، اپنے معبود ہونے کو بتلانے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء و رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اطاعت کرو، اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارا حشر وہی ہوگا جو پچھلی امتوں کا ہوا تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں، اسی کو رسالت کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز آخرت ہے، آخرت کا یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا میں تم رہو مگر اس کو اپنا ہمیشہ رہنے کی جگہ مت سمجھو، تمہارا ٹھکانہ آخرت ہے۔ تو وہاں پر ہم نے جنت بنائی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہیں، وہاں کی نعمتوں کو زوال نہیں ہے، وہاں کی جوانی کو بڑھاپا نہیں ہے، وہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا، وہاں کوئی کمزور نہیں ہوتا، وہاں کی زندگی لامحدود ہے، وہاں آرام ہی آرام ہے۔ اگر میری مان کر چلو گے تو میری جنت میں تمہیں دوں گا۔ تو آخرت کے جتنے بھی متعلقات ہیں کہ آخرت یعنی جب دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے بعد لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، وہ ساری چیزیں اس میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں جا بجا بیان کرتے ہیں۔ اسی کو آخرت کہتے ہیں، اسی میں قیامت ہے، اسی میں نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ اور ساری چیزیں جو بھی قیامت سے متعلق ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت میں بھی اللہ رب العزت تینوں عنوانات اور تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ شروع
شروع کی تقریباً 9 آیتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ جو ہے ستاروں کی قسمیں کھا کر اور مختلف اہم چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں، رسول برحق ہیں، ان کا کہا مانو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی توحید بتاتے ہیں. تو بہرحال ترجمہ سنیں، تفسیر سنیں. اذا الشمس کوورت، اذا الشمس کوورت یعنی قیامت کے بارے میں جب سورج بے نور ہو جائے گا. کوورت بے نور کر دیا جائے گا، یعنی اس سے اس کی روشنی جاتی رہے گی. اس کی روشنی سے جس طرح ساری دنیا کو آج سورج جو ہے تابناک کیا ہوا ہے، اس کی روشنی سے ساری دنیا، ساری مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنا فائدہ اس سے پہنچ رہا ہے. لیکن قیامت جب آئے گی، جب نفخہ اولا پھونکا جائے گا تو اس وقت سورج بے نور ہو جائے گا. کوورت تکویر سے، تکویر اس کا پہلے مصدر آتا ہے، تکویر کے معنی آتے ہیں بے نور کر دینا. لففت تفسیروں میں آتا ہے کوورت لففت، لپٹ کے رکھ دیا جائے گا. وذهب بنورها، اس کا نور چلا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور فرمایا جب قیامت آئے گی، جب اس وقت جو ہے ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گی. قیامت جب آنے لگے گی اچانک، جب قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تو جب قیامت آئے گی تو ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے. سقطت انقدرت ان سقطت. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا. لفظی ترجمہ سیرت، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا. یعنی قیامت کے سامنے پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کیسے اپنے جگہوں پر اللہ نے ان کو گاڑا ہے، پہاڑوں کو، تو کیسے وہ اپنی جگہ پر ثابت ہیں، مستقیم ہیں، بالکل ان کو ہٹانا مشکل ہے. اب انسان جب جو ہے کسی پہاڑ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو ہٹانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کتنے انسان لگ جاتے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے، اکھاڑنے کے لیے، اس کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں دنیا میں، کتنے پہاڑ ہوں گے. تو قیامت کے سامنے اللہ فرماتے ہیں یہ پہاڑوں کو جو آپ تمہارے نزدیک تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ اتنے مضبوط ہیں، تو یہ پہاڑ اتنے وزندار ہیں، تو یہ قیامت کے نزدیک، قیامت کے سامنے، جب قیامت برپا ہوگی اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اس کا ترجمہ مفسرین کرتے ہیں پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتا پھرے گا. ذُهِبَ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ، یعنی زمین کے سطح سے پہاڑوں کو بالکل جو ہے ہٹا دیا جائے گا. اب وزن میں بے وزن ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا جیسے روئی کے گال ہیں. اب وہ ہوا میں اڑتے، اس کا روئی کے گال کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ کوئی وزن نہیں ہوتا. تو اسی طرح پہاڑ بھی بے وزن ہو جائیں گے قیامت کے سامنے. فصارت ہباء منبثا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تب کیا ہوگا؟ 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، چھٹی پھریں گی. عطلت تعطیل سے ہے، عطلت یعنی بیکار چھوڑی جائیں گی. مراد اشار جو ہے اشرا مؤنث ہے، گھابن اونٹنی کو کہتے ہیں، اس کی جمع اشار ہے. تو 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی ان کی دیکھ ریکھ نہیں کی جائے گی. عرب میں یعنی پچھلے لوگ جو ہے اونٹ جو ہے بہت قیمتی مال ہوتا تھا. عرب کا جو ہے اونٹ قیمتی مال ہوتا تھا، ابھی بھی ہے. تو لیکن جو ہے 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں جو امید سے ہو، جو وضع حمل کے قریب ہو، اس کی عرب حضرات دیکھ ریکھ اچھی طرح کرتے تھے کہ بہت بڑا قیمتی مال ہے، سرمایہ ہمارا ہے. تو اس وقت جو ہے یہ اس کی قیامت کی ہلچل میں سب بھول جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور آگے فرمایا کہ وحشی جانور سب کو جمع کیا جائے گا. یہاں پر وحشی سے یعنی سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. حضرت
قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں یحشر کل شیء حتی الذباب للقصاص، فرمایا کہ ہر چیز کو روز محشر لایا جائے گا، یعنی جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ مکھی تلک، مکھی کو بھی جو ہے قصاص کے لیے، بدلے کے لیے لایا جائے گا۔ فَإِذَا اقْتَصَّ مِنْهَا رُدَّتْ تُرَابًا، جب اس سے بدلہ لے لیا جائے تو وہ مٹی، اللہ تعالیٰ اس کو مٹی بنا دیتے ہیں۔ فَلَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا مَا فِيهِ سُرُورٌ لِبَنِي آدم، تو جانوروں میں سے، چوپائیوں میں سے، وحشی لوگوں میں، جانوروں میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا مگر انسان کے لیے، جو جنتی کے لیے جس میں خوشی ہو، جس جانور سے اس کو دل بہلتا ہو، اس کو باقی رکھا جائے گا۔ اور وَيَعْجَابُ بِصُورَتِهِ كَالطَّاوُوسِ وَنَحْوِهِ، اور اسی طرح جیسے کسی جانور کی، کسی پرندے کی صورت اسے اچھی لگتی ہو، بھلی معلوم ہوتی ہو، اس کو جیسے مور ہے وغیرہ، جو انسان جنتی آدمی کو جو اسے اچھی لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مرضی سے اس جانور کو باقی رکھ دیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں یہ بات گزر چکی ہے سورہ نبا میں، اللہ تعالیٰ کافر کے اس دن کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یعنی ہم کو جو ہے ہم سے بدلہ لے لیتے، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو مٹی بنا دیتے، جس طرح جانوروں کے ساتھ کیا ہے۔ حالانکہ ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا جائے گا، عذاب پہ عذاب دیتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے حفاظت۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی بعد الموت کے بعد، یعنی سب موت کے بعد جو اٹھایا جاتا ہے بعد میں، اس میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وحوش حشرت، سارے وحوش وحشی جانوروں سب کو جمع کیا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو دہکایا جائے گا، سجرت احمیت، مفسرین فرماتے ہیں سجرت سمندروں کو دہکایا جائے گا، یعنی مطلب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کالا پانی، یعنی اس کا کڑوا میٹھا سارا پانی یکجا ہو جائے گا، پورا سمندر نیچے کا اوپر جوش مارتا ہوا ہوگا، اتنا جوش مارتا ہوا ہوگا یہاں تک کہ اس کے اندر سے آگ نکلے گی۔ تو آگ نکلے گی، سمندر جو ہے آگ اگلے گا، اس کا ترجمہ ایک کرتے ہیں کہ سمندر آگ اگلے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر جتنے بھی دنیا میں سارے سمندر ہیں، سمندر آگ اگلے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور فرمایا کہ یہاں پر نفوس سے، نفس کی جمع نفوس ہے، یہاں پر نفوس سے مراد روحیں ہیں، اور روحوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ یہاں اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ نیک آدمی ہے تو نیک آدمی کے ساتھ نیک آدمی کو جوڑ دیا جائے گا، برا آدمی ہے برا آدمی کے ساتھ برے آدمی کو جوڑ دیا جائے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، نیک روح ہے، تو اس کو اس کے نیک اعمال کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اس کے اعمال کے بدلے وہ اپنی جزا پائے گا۔ اور بری روح ہے تو اس کے نام اعمال کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے گا، اب کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو وہی برے اعمال اس روح بد کے ساتھ رہیں گی اور اس کی وہ سزا پاتی رہیں گی، یہ مراد ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور فرمایا جب قیامت برپا ہو جائے گی، سارے لوگوں کو اٹھا کر جو ہے جمع کیا جائے گا، یعنی قیامت برپا ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موعودۃ، زندہ درگور کی ہوئی بچی، موعودۃ زندہ درگور، زندہ ہو، وعد یعید وعدن کے معنی آتے ہیں کسی جانور کو زندہ درگور کرنا، زندہ درگور، مردہ نہیں، مردہ کو وہ آتا ہے اقبرا یقبرو یا قبرا یقبرو یا دفنا یدفن، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن وعد یعید موعودۃ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، سئلت پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ کے بدولت، کس گناہ کے سبب تم کو مارا گیا، تم کو زندہ درگور کیا گیا، قتل کیا گیا۔ اب یہاں پر زمانہ جاہلیت میں آدمی جب اس کے لیے کوئی لڑکی ہوتی، لڑکا ہوتا تو فوراً قبول کر لیتا، جب لڑکی ہوتی تو فَأَرَادَ أَن يَسْتَحْيِيهَا تو اسے اس عورت سے شرم محسوس کرتا، کہ بچی سے میں شرم محسوس کرتا، تو أَلْبَسَهَا جُبَّةً مِّن صُوفٍ أَوْ شَعْرٍ تو اس کو روئی کا یا اون کا جو ہے کوئی کپڑا جو ہے اسے پہنا دیتا، تَرْعَىٰ لَهُ الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ یعنی اس کو جو ہے چھوڑ دیتا کہ اسے جو ہے بکریاں اور چوپائے اس کو چراتا رہے، جنگل میں چرانے کے لیے چھوڑ دیتا۔ لیکن اگر اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا، وَإِنْ أَرَادَ قَتْلَهَا تَرَكَهَا
حتیٰ اذا کان سداسیتن، اور اس کو اگر اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کو گھر ہی میں رکھتا یہاں تک کہ پال پوس کرتا، یہاں تک کہ اذا کان سداسیتن، جب 6 سال کی بنت 6 سنین یعنی 6 سال کی ہو جاتی تو یقول لامہا، تو اس لڑکی سے وہ کہتا تھا طیبیہا، یعنی اس بچی کو سوارو، اس کو آراستہ کرو، حتی اذهب بها الى احمائها، یہاں تک کہ میں اس کے رشتہ داروں کے پاس لے جاؤں، یعنی اس کے ننیال لے کر جاؤں، یہ بول کر اس کی ماں سے، اپنی عورت سے بول کر لے کے جاتا تھا. حالانکہ وقد حفر لها بئرا فی الصحراء، اس کے لیے ایک جنگل میں ایک کنواں کھودا ہوا، ایک گڑھا جو ہے کھودا ہوا رہتا تھا. فیذهب بها الى البئر، بس وہ اس لڑکی کو، 6 سالہ لڑکی کو کنویں کی طرف، اس گڑھے کی طرف لے کر جاتا. فیقول لها، اس سے کہتا انظری فیہا، اس گڑھے میں دیکھ کیا ہے. ثم يدفعها من خلفها، تو اس کے پیچھے سے اس کو ایک لات مار کے نیچے گرا دیتا. ويهيل عليها التراب، اور اس پر جو ہے مٹی ڈال دیتا. حتى تستوي بالارض، یہاں تک کہ وہ زمین کے برابر کر دیتا. تو یہ رسم زمانے جاہلیت میں بھی ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمانے جاہلیت کا قصہ یہ تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ، جب آدمی کو، مرد کو اس کے لڑکی ہونے کی اسے بشارت دی جاتی کہ آپ کو لڑکی مبارک ہو، لڑکی ہوئی ہے، تو ظل وجهه، اس کا چہرہ جو ہے کیا ہو جاتا، تاریک ہو جاتا. ظل وجهه مسودا وكظيم، وہ جو ہے بالکل بیزار ہو جاتا تھا. تو یہ زمانے جاہلیت میں لڑکوں کی پیدائش پر جو ہے وہ سر اٹھاتے تھے اور جو ہے فخر کرتے تھے لڑکا ہوا ہے، اور لڑکی کی پیدائش پہ روتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، منہ پر کپڑا باندھ لیتے تھے. اور نہ جانے کیوں جاہلیت میں جو ہے لڑکیوں کو جو ہے اس طرح وہ سمجھتے تھے، لڑکیوں کو جو ہے ایک کھلونا سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ایک مقام اور عزت دیا، اس کو ایک رفعت دی کہ عورت کے بغیر تمہارا تصور نہیں، بلکہ تمہارا کیا جہان کا تصور نہیں. عورت کا جہان کا تصور عورت سے ہے. تو عورت کی جہاں کی زینت، جہاں کی خوبصورتی اللہ نے عورت میں رکھی ہے. تو اللہ نے، اسلام نے عورت کو یہ عزت بخشی. یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بعض احباب اگر جو ہے میں معلوم کر کے، معلوم تو نہیں ہوگا، معلوم کر کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک بات یاد رکھے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر اس پہ روح پڑ جاتی ہے، یعنی 3 مہینوں کے بعد وضع حمل کرنا، یہ قتل کے حکم میں آئے گا، یعنی اس کا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاق، جو ہے املاق کی ڈر سے، فقر و فاقے کے ڈر سے، اسباب کی کمی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کا قتل ہرگز نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاکم، اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو بھی روزی دیں گے، وإیاکم، ان کو بھی روزی، تم کو بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے. روزی روٹی کے خالق و مالک ہم ہیں. تم لاکھ کماؤ گے لیکن برکت ڈالنے والے کون؟ ہم ہیں. تو دینے والی ذات. ارے غلہ اناج کون اگاتا بھائی؟ اللہ اگاتے ہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتے ہیں. موت حیات کے مالک کون ہیں؟ اللہ ہے. تو روزی روٹی کا مالک بھی وہی ہے. تو کیوں ہم اپنی اولاد کو جو ہے قتل کریں؟ تو یہ ہرگز جو ہے یہ جو ہے یہ کہاں کا کلچر ہے پتہ نہیں، ہم دو بس دو، اس طرح ہرگز نہ کریں. اور ایک دوسری بات بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر اور مرد کے اندر صحیح طاقت ہو، صحیح اس کے اندر جو ہے مردانگی ہو، تو اس کو دوسری بھی عورت کر لینی چاہیے، اور اس سے بھی اولاد کی کثرت طلب کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے زیادہ جنتی ہو، زیادہ شوہر سے محبت کرتی ہو، ایسی عورت سے کرو. اور یہ ایک صحابی بھی ہے، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس کی ایک عورت رہی ہو، 2-3 عورتیں، ہر صحابی کی 2-3 عورتیں ہوئی ہیں. تو دیکھو میرے بھائی، دیکھو ہم شریعت پر چلنے میں ہمارا فائدہ ہے. شریعت اللہ کے حکم کے سامنے کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر کسی مخلوق کی، باپ ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق.
تو لہٰذا اگر کسی کے اندر جسمانی طاقت بھی ہے، مالی فراوانی بھی ہے، تو اس کو بہتر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ 2 کر لے، 3 کر لے، سنت ہے۔ اگر آپ کی نظریں، خدا کرے خدا نہ کرے، اگر آپ کی نظریں جو ہیں آپ کا جو ہے غیر اجنبی عورتوں پر پڑیں گے، گناہ لازم آئے گا۔ اور گناہ جب تک آپ کریں گے، زنا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عورت سے اپنا منہ کالا کریں، زنا یہ ہے کہ آنکھوں کا زنا بھی بہت بڑا زنا ہے، ہاتھ کا اجنبیہ کی طرف ہاتھ کا لگنا یہ بھی شہوت سے، یہ بھی زنا میں داخل ہے، اور دل میں تصور آنا، دماغ میں تصور آنا، یہ بھی زنا ہے۔ تو زنا زانی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، زنا سے روزی میں بے برکتی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی اور بیان کروں گا۔ بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی عورت میں 3 مہینے گزر جائیں اور آپ جو ہے کسی وجہ سے، کسی سبب سے جو ہے جب روح پڑ جائے، ڈاکٹر کہیں کہ روح پڑ چکی ہے، تو اس کے بعد اس کو اسقاط کرانا، وضع حمل کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ تو اس کو اس طرح بالکل نہ کریں۔ اور چہ جائے کہ آپ 3 مہینے کے بعد لڑکا ہے یا لڑکی ہے، 3 مہینے کے بعد 8واں مہینہ ہوتا ہے، 7واں مہینہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے گولیاں رکھ کر نہ جانے کیا کیا کر کے جو ہے اس کو جو ہے کرتے ہیں، وضع حمل کرتے ہیں، سراسر ناجائز ہے، حرام ہے، قتل کے حکم میں ہے۔ اب اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ لڑکا ہے تو چھوڑ دیا جائے، لڑکی ہے تو جو ہے اس کو وہیں پر مار دیا جائے، تو یہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کے ضمن میں آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے آپ جو ہے اللہ پر بھروسہ کریں، لڑکی ہو لڑکا ہو دونوں پر راضی، مرضی مولا ازہم اولا۔ لڑکی دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، لڑکا دے کر بھی آزماتے ہیں۔ لڑکی جس کی اللہ کے رسول نے کیا بشارت فرمائی، لڑکی جس کے گھر میں سب سے پہلی ہوتی ہے اس پر اللہ کا سلام ہوتا ہے، فرشتوں کا سلام ہوتا ہے، اس کے گھرانوں سب گھرانے والوں کو سلام ہوتا ہے، تو جبرائیل کا سلام ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں، شروع میں 3 بیٹیاں، لگاتار 3 بیٹیاں ہو جائے، جنت اس پر واجب ہے۔ تو بہرحال لڑکی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لڑکی کی ولادت پر اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کی ولادت پر اللہ تعالیٰ باپ کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم ہے۔ تو بہرحال لڑکا بھی نعمت ہے، لڑکی بھی نعمت ہے، دونوں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ آپ تو پیدا نہیں کیے نا، تو دونوں جو دیں اس پر راضی رہیں، لڑکا بھی اور لڑکی بھی۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہیں ان میں جو ہے ان کی تربیت کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اولاد، ماں باپ کا سب سے بہترین عطیہ ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کرے، پال پوسنا۔ یہ جانور بھی پال پوس دیتے ہیں، مرغی کو دیکھیے آپ کس طرح اپنے بچوں کو دانا چکانا، دانا جو ہے چکنا، دانا جو ہے کھانا کیسا سکھاتی ہے، سب جو سارے چیزیں سکھاتی ہے۔ لیکن بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرے، اس کو جو ہے دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اللہ کی معرفت کا علم اسے مہیا کرے، اس کے اسباب مہیا کرے۔ تو جو بھی اولاد دے اسے غنیمت سمجھے، لڑکا بھی لڑکی بھی۔ تو 3 مہینے سے پہلے علماء نے اجازت دی ہے کہ کسی ڈاکٹر کی مشورے پر، جو ڈاکٹر متبع سنت ہو، شریعت کا پابند ہو، مسلمان ہو اور شریعت جانتا ہو، اور جسم جو ہے جننے کی اجازت نہ دیتا ہو، تو اس صورت میں علماء نے مجبوراً وضع حمل کی اجازت دی ہے، مجبوراً۔ وہ اسباب، وہ مرحلہ، وہ جو ہے وہ فیصلہ ڈاکٹر اور علماء طے کریں گے، جی آپ خود سے نہیں طے کرنا۔ تو بہرحال وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن، قیامت جب برپا ہوگی تب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ کے سبب قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نام اعمال پھیلا دیا جائے گا، نام اعمال سب کا نام اعمال پھیلا دیا جائے گا۔ صحف صحیفہ کی جمع ہے، نام اعمال کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان گرا دیا جائے گا، آسمان کو ہٹا دیا جائے گا۔ نُزِّیَتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا، یعنی جو جتنا بڑا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے اوپر کتنے آسمان، 6 آسمان ہیں۔ اب یہ پہلے آسمان پر پہنچنے کے لیے ہم جو ہے 500 سال لگ جائے، اتنا بڑا آسمان، اتنی اس کی بلندی ہے۔ تو وہاں وہ سارا آسمان جو ہے اپنی جگہ سے ایسے ہٹ جائے گا جیسے جو ہے بکری سے چمڑا نکالا جاتا ہے، یعنی بالکل
ایسا لگتا ہے جیسے آسمان تھا ہی نہیں، ایسے ہو جائے گا قیامت کے دن. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم، جہنم سے مراد جہنم ہے، جہنم دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا. ازلفت قربت لأہلہا، یعنی اہل اس کے جنت والوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا، لیدخلوہا، تاکہ وہ اس میں داخل ہو جائے. علمت نفس ما احضرت، تو ہر انسان، ہر انسان کی روح جو ہے، جو کچھ اس نے خیر اور شر، یعنی جو بھی اچھے اعمال کیا ہے، برے اعمال کیا ہے، وہ وہاں پر جان جائے گا. ہر عمل جان جائے گا. ایسا نہیں کہ جو ہے چھوٹے بڑے اعمال وہ جانے گا، چھوٹے اعمال نہیں جانے گا، ایسا نہیں. ہر کیا ہوا اچھا کام، برا کام، سب وہ جان جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل. یہاں تک کہ کسی کو ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہوگا تو وہ جھوٹ بھی وہ جان جائے گا. ایک مرتبہ سچ بولا ہوگا وہ سچ بھی وہ جان جائے گا. ایک سجدہ اس نے کیا ہوگا تو وہ سجدہ بھی اس کو دکھایا جائے گا. ایک سجدے سے اس نے جو ہے چھوڑ دیا ہوگا وہ چھوڑنا بھی اس کو دکھایا جائے گا. ہر چیز، ہر اچھے کام اور برے کام اس کو دکھایا جائے گا، اور انسان خود جانے گا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کو کہ انسان جب کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کی نام اعمال کیسا نام اعمال ہے، نہ چھوٹا دیکھی نہ بڑا دیکھی، سب کو الا احصا، مگر اس کو جمع کیے ہوئے ہیں. تو نام اعمال ہے، اس کو جو ہے آپ کے سامنے کہا جائے گا، کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنے نام اعمال پڑھو. تو جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، سمجھو خوشی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، وہ تو خوش رہے گا. اور جس کے اعمال اس کے پیٹھ کے ذریعے سے یا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو افسوس کرتا رہ جائے گا، کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش ہمیں ہمارا نام عمل نہ ہی دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بھی اللہ کے احکامات اور اس کی منشا کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور آخرت کا ہمیں دھیان نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.